ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ سے ਸੁਣੋ نا, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। لیکن ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ PTI ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ بھی اندر ہویا, مریم بی بی بھی اندر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ میں بتاتا ہوں، اب میاں نواز شریف صاحب جو ان کے خلاف ریفرنسز تھے نیب میں، وہ کس نے دائر کیے تھے؟ وہ عمران خان صاحب نے نہیں کیے تھے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں۔ وہ کیسز تھے جو آصف علی زرداری نے میاں صاحب پہ بنائے تھے اور نواز شریف صاحب نے جو کیسز ان کے بنائے تھے۔ اور دیکھیں نا، اچھا میں نے آبجیکٹیو دے دسو نا ہن اچیو ہو جان گے؟ جی دیکھیں میری بات سنیں، ہن تسی احتجاج کرو گے، میں بتاتا ہوں دو چیزیں ہیں، صرف احتجاج ہی نہیں، دو چیزیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ڈائیلاگ کرنے کس کے ساتھ ہے؟ اور ڈائیلاگ علی ٹھہر جاؤ، منو وہ دسو نا، تسی کہہ رہے ہو احتجاج کرنا ہے 10ویں محرم تو بعد، تسی پھر اسلام آباد آؤ گے کی کرو گے؟ واٹ از دا موڈس آپرینڈی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کل ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے MPs MNS سارے تھے، ہم نے سب سے پہلے ان کا انپٹ لیا، ہماری لیڈرشپ آئی، انہوں نے سب کا انپٹ لیا کہ خان صاحب نے کال دی ہے، آپ اپنا انپٹ دیں۔ ایوری بڈی ایگریڈ کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اب کرنا کیسے چاہیے؟ میچورٹی کے ساتھ، یہ نہیں کہ فلاں ڈیٹ دے دی نکل آؤ، اس طرح نہیں۔ ہم نے اس کے اوپر اسٹریٹجیز بنانی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہڈن ہیں جو ہم نے پبلک نہیں کرنی، اور وہ ان کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنے جو ڈسٹرکٹ لیولز ہیں، اپنی تحصیل لیول ہیں، ان کو ہم نے سب کو یونائٹ کرنا ہے۔ یونائٹ کرنے کے بعد ہم نے پہلے تحصیل لیول پہ کرنا ہے، ڈسٹرکٹ لیولز پہ کرنا ہے، ڈویژن لیولز پہ کرنا ہے، کنونشنز کرنا ہے۔ ہم نے آئین ٹوٹا، مزدور کا جو روزگار مرا ہے، کسان کا جو حال ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی ہم نے ساتھ ایڈریس کرنا ہے۔ پروٹیسٹ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ ہم نے اس اینگل سے اپنے کسان کو بھی ساتھ ملانا ہے، اپنے مزدور کو بھی ساتھ ملانا ہے، پبلکلی فائنلی بعد میں جا کے اس کو دیکھیں گے۔ Are you guys coming to Islam Abad? Yes or no? Not yet. ٹھیک، تو تسی اسلام آباد نہیں آ رہے؟ Not yet، ابھی نہیں آ رہے، لیکن ان فیوچر ہم اپنی پوری ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا بالکل اب جو ہم اپنے مقاصد کے لیے نکلیں گے، عوام ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم وہاں پر پہنچ کے جا کے دھرنا دے کے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں گے، اس دن اگر ہم نے نکلنا ہو تو ہم ضرور اسلام آباد آئیں گے۔ ہمیں اسلام آباد آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ But as of now you are not coming to Islam Abad. آپ اپنے سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، یہی بات ہوگی۔ اچھا، دوسری بات مجھے یہ بتائیں ڈائیلاگ کی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈائیلاگ جو ہے وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے کر لیتا ہے ڈائیلاگ۔ ڈو یو تھنک کہ آپ کا اپر ہینڈ ہے ابھی اور آپ ڈائیلاگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ اور پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے ڈائیلاگ کی اٹیمپٹ کی، ٹھیک ہے، لیکن فیوٹائل ایکسرسائز تھی، نتھنگ کیم آؤٹ آف اٹ، ٹھیک ہے۔ سو ایک دفعہ پھر یہ ایکسرسائز کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کی کہ بار بار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہماری کرسیوں پہ آتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آ کر کہتے ہیں جی دیکھنا بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈائریکٹ، جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی آ گئی ہے، عدلیہ بھی ان کی پاکٹ میں ہے، سارا کچھ ان کی پاکٹ میں ہے، ان کو شیلٹر بھی پورا ملا ہوا ہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر بھی لیا، مقاصد بھی حاصل کر لیا، حکومت بھی بنا لی ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ ان کو خوف عمران خان کا اور ان کی اپنی نیگلیجنسز، جو اس بجٹ سے لے کر آج تک جو کسان، مزدور اور پاکستان کے اندر عوام کا جو حال ہے، آپ یقین کریں میں سندھ سے، کراچی سے شروع ہو کر اسلام آباد، پشاور تک اگر ایک ایک چیز کے اوپر آؤں تو جو لوگوں کے اس وقت جو پلس ہے وہ آپ یقین کریں کہ ہمارا نوجوان رانا صاحب، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہائبرڈ رجیم جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک نا ایسا زہر قاتل ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس کو اپلائی کر کے یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس مشرف سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آج اکانومی ہم نے سیٹ کر دی ہے کہ ہمارے آنے سے یہ ہوا، ہمارے آنے سے یہ ہوا، یہ چیلنجز ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلا کہ آپ کی ڈیموکریسی آج تک فال نہیں ہو سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈیموکریسی اس لیے نہیں فال ہو سکی، اس کے بھی ملٹیپل ریزنز ہیں نا جی۔ جب آپ لوگوں کے، میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کے اندر سے جو لوگ ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ناٹ آل آف دیم، once again I would say this thing, majority of them، جب وہ ISI کے دفتروں کے باہر جائیں گے یا ان کے پاس جا کے ملیں گے، یا MI کے دفتروں میں جائیں گے یا پنڈی میں جائیں گے، 4 نمبر گیٹ نہیں، 4 نمبر گیٹ کا نمبر چینج ہو گیا اب،
ٹھیک ہے. سو وہ اس میں ادھر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کہیں گے جناب کہ سانو جناب ہیلپ آؤٹ کرو یا ساڑھے جناب سر تے ہاتھ رکھو, تو پھر آپ ڈیموکریسی کیا کریں گے؟ اور آپ ساری یہ بات کر رہے ہیں کہ سب جو ہے ساری ان سو مینی ویز وٹ یو آر سیئنگ از کہ ساری جماعتیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں لوگ سارے متحد ہوں تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں. سو آپ کے اپنے اندر جو ہے اپنی جماعتوں کے اندر جو بھی ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے حکومت میں بیٹھے ہوئے جدھر بھی بیٹھے ہیں چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتیں, جب وہاں پہ یونٹی نہیں ہے اس مقصد کے لیے ایک پوائنٹ پہ, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ سر اس لیے نہیں ہے نا, جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دیکھیں پھر میری بات کو آپ نے تھوڑا سا کوٹ کرنا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کے ووٹ کو تحفظ نہیں ہے. رانا صاحب یہ بہت میں نے ایک جو بات کہی ہے نا, جٹ صاحب ووٹ تو تحفظ میں دینا ہے سر اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے. جب آپ نے 47 کے اوپر فارم 47 پہ آ کر بیٹھنا ہے, جب آپ نے اقتدار کسی سے لے کر آ کر بیٹھنا ہے, میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں, پھر ہم ڈائیلاگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ڈائیلاگ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں, آئیں سیاسی لوگ کرنا چاہتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ڈائیلاگز کی کیا, ہم تو شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر آ جائیں, قانون پہ آ جائیں, رول آف لا پہ آ جائیں, ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ ہم سب آئین کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں نا, حکومت اور اپوزیشن میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آئین کی روح سے فیصلے ہوں, آئین کے مطابق فیصلے ہوں. when you people are not united, جب آپ پولیٹیشنز یونائٹڈ نہیں ہیں ایک فارمولے پہ ایک پوائنٹ پہ, تو پھر آپ لوگوں سے کیا گلے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر دیکھیں اس طرح نہیں, جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کون ہماری آواز دباتا ہے؟ آپ آپس میں آواز اٹھائیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہوئے تھے اپنا ڈائیلاگ کی بات ہوئی تھی کہ جی ڈائیلاگ کرنے چاہیے, ہم نے کہا جی بالکل ہونے چاہیے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, آئیں بیٹھیں. جب ہم نے آئین کی بات کی تو ساتھ ہی حکمراں جماعت میں سے آواز آنے جی ہماری بساط نہیں ہے. جب ان کی بساط نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر آپ ان کے ساتھ کس مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں, کیوں ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم ان کو اگر ہم نے تو آج یہ نہیں کہہ دیا کہ ڈائیلاگ ہم اٹھا کے چلے گئے, جی آپ نے کہہ دیا ہم آ کے بیٹھ گئے. ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ اگر آپ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہماری ٹیبل پہ آ کر ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں, پاکستان کے لیے نکلیں, تو پھر آئین کی بحالی کے لیے سب سے پہلے آپ کیا اقدامات اٹھائیں؟ آپ اپنی بساط سے نکلیں. آپ پھر کہیں نا کہ ہماری یہ بساط نہیں, ہم کھل کر آنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, جب وہ ایک دفعہ کہہ چکے ہیں حکومت والے آپ کو کہ ان کی بساط نہیں ہے, تو ایک مرتبہ پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم جا کے حکومت کے گوڈے گٹے پکڑنے لگے. پھر کیا مطلب کس چیز پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ نے یہ مذاکرات کرنے ہیں کہ ساڑھے بندے چھاڑ دیو؟ نہیں, ہم دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے سمپل ہم نے ان کو کہا آئین پہ آ جائیں. اگر آپ آئین پہ آ کر بیٹھ کر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, آئین کی بحالی کا ہی مسئلہ ہے نا. ہمارے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہی تو وائلیٹ ہوا ہے. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.